السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر حالات یہ ہیں کہ ہر انسان جس مسئلے کے حل کے لیے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے جتنی شدت کے ساتھ انتظار میں ہیں، لامحالہ ہم اور آپ اس کو بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت سے جڑا ہوا ہے، جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص کا اپنے دین سے دور ہو جانا۔ ہندوستان کی سرزمین پر باضابطہ ایسی منظم تحریکیں چل رہی ہیں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، جن کا ٹارگیٹ اسلام اور مسلمانوں کو یا تو ختم کرنا ہے یا مسلمانوں کو رسوا کرنا ہے، اور اس طرح سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ یہ مکمل ایک منصوبہ سازی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین نے لگاتار غور و فکر کیا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں، یعنی اپنے دین سے دور ہو جا رہی ہیں، غیروں کے مذہب کو قبول کر رہی ہیں، غیروں کے دین کو قبول کر لے رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو ایک ناپاک محبت ہے، جو سازش ہے، جو دھوکہ ہے، جو فریب ہے، اس میں پھنس جا رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آخر ہمارے گھر کی جو بیٹیاں ہیں جنہوں نے ایک اسلامک گھر کے اندر جو ہے اپنی آنکھیں کھولی، اور آخر وہ ایسی جال میں کیسے پھنس جاتی ہیں؟ ایک بڑا مسئلہ اس وقت ملک ہندوستان کی سرزمین پر پوری سمجھ لیجئے کہ علماء کی جماعت کے سامنے، ماہرین کی جماعت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں۔ ہم نے گزشتہ بیان میں یہ بات کی تھی کہ ہماری جو بیٹیاں ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں دین سے جو ہے دوری کی بنیاد پر، یہ پہلی وجہ ہے۔ یعنی ہمارا جو گھروں کا ماحول ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی شناخت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا احکام نازل کیے گئے۔ دین سے دوری، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہ ہونا، یہ مرتد ہونے کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ ہے۔ آج ہم بات کرنے والے بے حیائی کے حوالے سے، یعنی ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ارتداد تک پہنچانے کے لیے جس نے بہت اہم کردار ادا کیا، وہ وجہ ہے بے پردگی اور بے حیائی۔ قرآن عظیم کے اندر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، پروردگار عالم نے قرآن عظیم کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ عرب کا یہ مزاج تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا یہ دور تھا کہ عورتوں کو صرف پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، لوگ صرف ان کو اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کے سامنے عورت کا مقام بیان فرمایا، اور باضابطہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر وہ احکام نازل فرمائے کہ جس کے ذریعے جو ہے دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، وہ ساری تفصیلات بیان فرما دی۔ حتیٰ کہ اگر ہم بات کریں پردے کے حوالے سے، یقین جانیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں، یقین جانیں کہ اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب اپنی بیویوں سے کہو، اے نبی کی بیوی، ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اللہ فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پردے کو لازم کرو، پردے کا استعمال کرو، تاکہ جو تمہیں دیکھیں، تمہاری زندگی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے تو وہ بھی پردے کے نظام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ اندازہ لگائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون ہیں؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں ہے، لیکن انہیں بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل جو موجودہ دور میں جو بے پردگی کا ماحول ہے، یہ جو اپنے چہرے کو سجانا، سنوارنا، سنگار کرنا، غیروں کے
دروازوں پر جانا، شو روم میں جانا، دکانوں پر جانا، باضابطہ غیر نوجوانوں سے میک اپ کرانا، اور اس کے بعد شادیوں میں ننگے کپڑے پہن کر، جس سے کہ ہمارے بدن کی جو ہے نمائش ہو، ہمارا بدن ظاہر ہو، ایسا لباس پہن کر غیروں کے سامنے جانا جہاں کے بد نظری ہو، اس لیے کہ یہ جو بری نظر ہے، بد نظری ہے، یہ زنا کی پہلی سیڑھی، زنا کی یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ جو بد نظری ہے یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. یہیں سے وہ سارے دروازے کھلتے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. یہ سارا جو ماحول ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنے حسن کی نمائش کرنا، اپنے وجود کی نمائش کرنا، دنیا سے داد و تحسین اور تعریف کے جملے سننے کے لیے اپنے حسن کو ظاہر کرنا، دراصل یہ عرب کا جو ماحول تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس زمانے کی بات ہے. یہ اس دور کی بات ہے جبکہ اسلام نہیں آیا تھا. اس زمانے میں عورتوں کا یہ مزاج تھا، اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا، بازاروں میں بیچ میں چلنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج وہی طرز، وہی سوچ، وہی فکر، وہی انداز، وہی روایت، وہی طریقہ، وہی ساری چیزیں آج ایک مسلمان کے گھر میں پائی جا رہی ہیں. اس سے زیادہ افسوس کی بات اور شرم کی بات ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ شرم کی بات اور افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سارے طریقے آج ہمارے گھر میں موجود ہیں. والد بھی موجود ہے، والدہ بھی موجود ہیں، بڑا جوان بھائی گھر میں موجود ہے، لیکن بہن کا رویہ دیکھ کر جس بھائی کو افسوس نہ ہو، ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا. اسے کوئی افسوس نہیں ذرے کے برابر بھی کہ اس کے بہن کا حال کیا ہے. یاد رکھیے قرآن مقدس نے دونوں لوگوں کو ٹارگیٹ کیا. پہلی چیز، ایک طرف مردوں کو سمجھایا اور دوسری طرف عورتوں کو سمجھایا کہ ایک بہترین معاشرہ اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتا جبکہ مرد اور عورتیں دونوں اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں نہ ڈھالیں اور دونوں جو ہے مل کر کردار ادا نہ کریں. مردوں سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان فرما دیجئے ان مومنوں سے کہیے، للمؤمنین مومنوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں سے کہا گیا محبوب اعلان فرمائیے ان لوگوں سے جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو دین کے دامن سے وابستہ ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. محبوب ان کو سمجھائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک طرف مردوں کے لیے لمٹ متعین کی گئی کہ ان کی نظر کیسی ہو، ان کا مزاج کیسا ہو، اور جب بات عورتوں کی آئی تو اسلام نے عورتوں سے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. قرآن نے تفصیل سے اس کو بیان کیا. فرمایا محبوب عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، چہروں کو ظاہر نہ کریں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، غیروں کے سامنے بے پردہ نہ ہوں، اپنے دوپٹے اپنے چہروں پر ڈالیں، اپنے گریبان پر اور اپنے سینے پہ ڈالیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سوائے ان لوگوں کے سامنے جن سے اسلام نے اجازت دی ہے. آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، شوہر ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی ایک لمٹ ہے پردہ کرنے کی. تو آج ہمارے سماج میں یہ جو ارتداد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر بے پردگی ہے. جہاں اسلام نے عورت کو پردے کی لمٹ بتائی، وہیں مردوں سے کہا تمہارا پردہ یہ پہلے تم نظر نیچی رکھو. مجھے یاد آتا ہے اسی موقع پر میری ماں اور بہنیں اس بات پر غور کریں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا. یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا. حضور کے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، نابینا تھے، دیکھتے نہیں تھے. اس موقع پر حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے، فرمایا پردہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں سے پردے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضور کی ان دونوں بیویوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں پردے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں لیکن یہ دونوں نابینا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نابینا ہے مگر تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو. اللہ اکبر. غور کیجئے امہات المومنین، مومنین کی مائیں ہیں رسول اللہ کی بیویاں، لیکن میرے نبی ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ نابینا صحابی کے سامنے بھی میرے نبی نے فرمایا تم پردہ کرو، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے آج دنیا کے بے شمار لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں،
جو قرآن کے دشمن ہیں، جو قوم مسلم کے دشمن ہیں، جو قوم مسلم کے اندر جو ہے فساد چاہتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے؟ وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیے آج ان کا نعرہ یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام نے عزت نہیں دی، عورتوں کو مسلمان برابری نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو یہ جانتے ہی نہیں کہ بیٹی رحمت ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ بیوی نعمت ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الحمدللہ ایک عورت کی زندگی میں یہ مرحلہ ہوتا ہے بیٹی کا، ماں کا اور جو ہے بہن کا۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو نعمت ہے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اسلام نے عورت کو برابری نہیں دی۔ برابری کس انداز میں نہیں دی؟ ان کا کہنا یہ ہے جو ہماری بہن اور بیٹیوں کے اوپر بری نگاہ رکھتے ہیں، وہ ہماری بہن اور بیٹیوں کا جو ذہن ہے وہ کس انداز میں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو یہ احساس کراتے ہیں، وہ ان کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں یہ جملے کہہ کر کہ اسلام نے تمہارے اوپر ظلم کیا، کہ تمہیں گھر کے اندر قید کر دیا، تمہیں گھر کے اندر بند کر دیا۔ مگر میری ماں اور بہنیں ذرا اس بات کو سمجھیں، آج لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کو گھر سے باہر نکالنے کی۔ آپ دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ بانٹنے والی آپ کو عورتیں مل جائیں گی، ہوٹل آپ کو عورتیں ملیں گی، ٹھیک ہے، کسی شہر میں جائیے بس میں آپ کو کنڈکٹر کے طور پر عورتیں ملیں گی، مارکیٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی، ایئرپورٹ پر آپ کو عورتیں ملیں گی، شو روم میں آپ کو عورتیں ملیں گی۔ یعنی دنیا نے عورتوں کو برابری کا درجہ دینے کے نام پر ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور باہر نکالنے کے بعد ہوا کیا؟ ایسے ہزاروں مسائل ہیں، ایسے ہزاروں جو ہے خبریں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا لوگوں نے رویہ اختیار کیا۔ پہلے تو ان کو یہ ذہن میں ڈالا کہ نہیں تم قیدی نہیں ہو، تمہارا اس سماج میں برابر کا جو ہے مقام ہے، عزت ہے، تم باہر آؤ، مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو۔ اور جب وہ باہر آئی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہوئی تو یہی دشمن تھے جو بھیڑیوں کی طرح نوچنے کے انتظار میں تھے، اور انہوں نے ہی ان عورتوں پر حملے کیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا بچیں اس سوچ سے، بچیں اس سوچ سے کہ اسلام نے ہمیں قیدی بنایا۔ اسلام نے قیدی نہیں بنایا، اسلام نے آپ کو عزت دی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ ماں باپ خوش قسمت ہیں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کو پڑھائے لکھائے، اچھی تعلیم و تربیت کرے، ان کی شادی کر دے، وہ باپ جنتی ہے۔ آپ کنیز فاطمہ ہیں، آپ اپنے کو کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ آپ پریشان ہیں، آپ جو ہے گھر کے اندر موجود ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی عزت کے لیے ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے، ورنہ نہ جانے روزانہ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی عصمت دری ہو جاتی ہے، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے ہر دن نیوز پیپر میں خبر آتی ہے، کتنی بہنیں آج دور میں ایسی ہیں کہ جو ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بڑی محبت سے گزارش کر رہا ہوں، یہ جو آپ کا حجاب ہے اس حجاب کو اسلامی حجاب بنائیے، اس پردے کو اسلامی بنائیے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، یہ جو نقاب آپ نے پہنا ہے اس کا حکم نہیں ہے۔ اسلام نے کسی ایسے کپڑے کو جسم پر لپیٹنے کا حکم دیا کہ جس سے آپ کا جسم چھپ سکے۔ وہ آپ کا پردہ اور نقاب کب ہوگا؟ وہ پردہ اور نقاب اس وقت کہلائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک آپ جب نکلیں تو وہ اتنا ڈھیلا ہو آپ کے جسم پر کہ وہاں دیکھنے والا کوئی شخص اس بات کا اندازہ نہ لگا سکے کہ اس کے اندر، اس نقاب کے اندر، اس حجاب کے اندر جانے والی 22 سال کی لڑکی ہے یا 50 سال کی کوئی عورت ہو۔ اگر یہ صورتحال اس میں پائی جا رہی ہے تو وہ یقیناً شرعی طور پر حجاب ہے۔ لیکن اگر جس طرح ہمارے کپڑے، آج افسوس کی جو ہے بات ہے کہ جس طرح چست کپڑے، جسم پر چپکے ہوئے کپڑے ہماری ماں اور بہنوں کے ہیں، اس سے زیادہ ٹائٹ اور تنگ جو ہے ان کے جسم پر موجود نقاب ہیں جن کو انہوں نے پردے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ ایک رسم ہے خوبصورت نقاب پہننا، لیکن جو پردے کا مطلب ہے وہ ان چیزوں سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جو عورتیں بے پردہ ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ یقیناً جو عورتیں نافرمانی کر رہی ہیں قیامت کے دن جواب دینا، اس لیے اپنے آپ کو بچائیے اس گناہ سے۔ اسلام نے یہ نہ کہا کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، یقیناً جب آپ کو ضرورت ہو تو جو نکلنے کا دائرہ ہے پردے کے ساتھ، کہ کسی کی نظر نہ آپ کے گریبان پر پڑے، نہ آپ کے سینے پہ پڑے، نہ جسم کے کسی حصے پر پڑے اور نہ ہی آپ کے چہرے پر پڑے، پورا اس کو چھپائیے۔ اور جب تک ضرورت نہ ہو، بازاروں میں گھومنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، شاپنگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی بہت ساری ضرورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کو آپ کے گھر کے مرد پورا کر سکتے ہیں، تو آپ کو بے وجہ اور بلا ضرورت شرعی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجبوری تو یہ ہے کہ آپ
اتنا بیمار ہو جائیں کہ کوئی ڈاکٹر آ نہ سکے اور گھر کے اندر علاج نہ ہو سکے، وہ مشینیں نہ لائی جا سکیں کہ جس کے ذریعے آپ کا علاج ہو، تو یہ مجبوری کی صورت ہے کہ جس میں آپ کو ہاسپٹل پردے کے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن نارمل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر آپ باہر گھومنا شروع کر دیں، یا شادیوں میں جس طرح کا آج رواج ہے ہماری ماں اور بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا شادیوں میں غیر مردوں کے سامنے، غیر لڑکوں کے سامنے میک اپ کرانے کے بعد پورے فیلڈ میں گھومنے کا، باضابطہ اپنے حسن کی نمائش کرنے کا، یاد رکھیے یہ جائز نہیں، اور یہ جو بدنظری ہو رہی ہے یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو آج ہماری جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے دور ہو رہی ہیں، غیروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، اپنے دین سے دور ہو جا رہی ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، باضابطہ بدنامی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک جو بڑی وجہ ہے وہ بے پردگی بھی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو ہماری اور آپ کی ماؤں کی جو ہے ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ آج تو پھر بھی فتنے کا دور ہے۔ حضور کا جو دور تھا، میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی حضور کے بعد صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا۔ لیکن آج فتنوں کا دور ہے، اس لیے خود بھی بچیے، اپنے گھر کو اسلامی ماحول سے مزین کیجیے، اور بالخصوص میں تمام ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جن کے سینے میں اور جن کی زندگی میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے، اپنی بہنوں کو حجاب لا کر دیں، اپنی بہنوں کے گھومنے پھرنے، آنے جانے پر، اٹھنے بیٹھنے پر اور ان کی آزادی پر نظر رکھیں۔ آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اس جو ہے لائن کو کراس کر جائے جو اسلام نے اس کے لیے حد متعین فرمائی ہے۔ اس لیے جو ارتداد پھیلتا جا رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ آندھی چل رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے سماج میں یہ پھیلی ہوئی بے پردگی بھی ہے۔ کوشش کریں ہماری مائیں اور بہنیں کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور بروں کی نظر اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر پڑنے سے روکیں۔ انشاءاللہ جب آپ نے یہ مزاج بنا لیا تو اللہ آپ کے حسن میں اضافہ بھی فرمائے گا اور اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول بھی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔